آپ کی پارٹی کی طرف سے آپ کے بڑے پارٹی کے اہم عہدیدار اور کچھ جو اس وقت کابینہ میں بھی لوگ ہیں ان سب سے بہتوں سے، سب سے تو غلط ہوگا کہنا، بہتوں سے بات کرو تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت مشکل حالات ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی سیاست جو ہے اس میں ایک بحران ہے، ایک بڑی طغیانی تو بڑی چھوٹی بات ہے، اٹ از اے بگ میجر اپہیول. اور جب ان سے زیادہ قریدوں کہ جی کیا مطلب کیا، تو وہ کہتے ہیں جو ڈیالہ میں بیٹھا ہے اس کا ایک بڑا ایک مسئلہ ہے جو کہ ریزالو ہونا ہے. اور سنیے آپ نے کیا کہا سینٹ کے فلور پہ، کیا بات کہ لیڈر ہیں بڑے. خان صاحب کا ذکر کیا گیا، میں بڑے ادب و احترام سے ان کا نام لیتا ہوں، وہ ایک نیشنل لیڈر ہیں، ان کی فالوئنگ ہے. میں آج بھی شاہ محمود قریشی کو جب ہتکڑی لگا کے لاتے ہیں مجھے دکھ ہوتا ہے. ہم ہاتھ آج بھی ان کی طرف بڑھاتے ہیں، اگر وہ اپنا ہاتھ جیب میں ڈالے رکھے گا یا ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جائے گا میں ہاتھ نہیں ملا سکوں گا. ہاتھ ملائیں. آپ اگر احتجاج کے لیے اس شخص سے مل سکتے ہیں جس کا نام محمود خان اچکزئی ہے، ان کو آپ صدر کے لیے نامزد کر سکتے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان سے ان کے ساتھ آپ احتجاج کے لیے بیٹھ سکتے ہیں، تو پاکستان کی تعمیر کے لیے، پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے ہمارے ساتھ کیوں نہیں بیٹھتے؟ اچھا صدیقی صاحب، جب آپ نے یہ بات کہی تو یہ بڑی اہم بات سمجھی گئی، کیونکہ یقینی طور پہ بند آنکھ کو بھی نظر آتا ہے کہ عمران خان از اے لیڈر، یعنی کہ ٹو دا ایکسٹینٹ کہ لوگوں نے ان کو ووٹ دیا ہے لاکھوں کروڑوں نے، تو بالکل کچھ نہیں، ڈینائی کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. اچھا ساتھ ہی یہ کہ رانا ثناء اللہ صاحب جو اب ایڈوائزر ہیں کابینہ میں پرائم منسٹر کے، وہ بھی انہوں نے ہر چینل پہ آ کے کہا ہے کہ بات چیت اب ہونی چاہیے. بات چیت اس حد تک انہوں نے کہا کہ یہ تین بڑے لیڈر ہیں، زرداری صاحب اور میاں نواز شریف صاحب اور عمران خان صاحب، اور ان کو تینوں کو مل کر کے بیٹھنے کی ضرورت ہے. تو یہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ آپ کی پارٹی میں ایک سوچ بڑی مستند ہو گئی کہ جی کچھ کرنے کی ضرورت ہے. اچھا یہ گوہر جو ہیں صاحب، سینیٹر گوہر، دیکھیے انہوں نے کل کیا کہا اسی حوالے. جنرل الیکشن پہ جو ہم نے وائٹ پیپر ایشو کیا ہے، ہماری درخواست ہے کہ اس پہ جوڈیشل کمیشن بنے اور اس کے تہ تک جائے. خان صاحب نے آج مذاکرات کے بارے میں بھی بتایا، جو لوگ ہمارے مینڈیٹ چور ہیں ان کے علاوہ باقی سب کے ساتھ ہماری بات ہوگی. خان صاحب نے کہا دوستوں کے ساتھ گپ شپ ہوتی ہے، آپ کا کوئی بھی پولیٹیکل ہو تو آپ ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں. یہ دروازہ ہم نے بند نہیں کیا. اور خان صاحب نے کہا میں 18 مہینے سے ہی کہہ رہا ہوں کہ وی آر اوپن ٹو ڈائلاگ، اور ہم اوپن ٹو ڈائلاگ ہے. نہ ہمارے پاس کوئی پیغام آیا ہے، نہ ہم نے کسی کو پیغام دیا ہے، نہ کوئی ڈائلاگ ایز وی اسپیک کو ہو رہی ہے. اگر ہوئی، جس وقت ہوئی، جس ٹرمز پہ ہوئی، ہم آپ سے کوئی چیز نہیں چھپائیں گے، ہم آپ کو بتائیں گے. اچھا صدیقی صاحب، یہ تو ان میں سب سے ہمیں اہم بات لگی کہ انہوں نے کہا کہ جی خان صاحب کہتے ہیں وی آر اوپن ٹو ڈائلاگ، اور وہ مینڈیٹ چور تو ٹھیک ہے، وہ ایک سیاست ہے جیسے آپ نے فرمایا نا. انہوں نے بلاول بھٹو نے، انہوں نے سب نے جو بات کی، سیاست کی بھی ایک اپنی اسی بہاؤ میں بھی آپ بہت کچھ کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ جو کہہ رہے تھے کہ جی ہمارے پاس کوئی آیا ہی نہیں، کوئی اس طرح بات ہوئی نہیں ابھی تک، تو کیا ہم کہیں؟ وہ خان صاحب کہتے ہیں 18 مہینے سے ہم وی آر ریڈی. تو کہنے کا مطلب یہ کہ ظاہر ہے جو لوگ، ہمیں لگتا یہ ہے کہ جو لوگ پرو پی ٹی آئی ہیں وہ کہتے ہیں جی دیکھیں آپ نے کوئی آفر نہیں کیا، اور جو اگینسٹ پی ٹی آئی ہیں وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی تو کبھی بات نہیں کرے گی. تو ایک ایز اے آبجیکٹو پوزیشن ہم آپ سے پوچھتے ہیں آبجیکٹولی کہ اگر آپ کی پارٹی میں جو ہمیں لگ رہا ہے جب ہم بات کرتے ہیں کہ ایک سوچ ہے کہ ڈائلاگ کھلنا چاہیے، تو ایک تو نا ٹی وی پر بات کرنا، کوئی آپ لوگوں نے سوچا ہے کہ کچھ قدم اٹھایا جائے، کچھ کیا جائے، کوئی اسپیسیفکلی بات کی جائے؟ دیکھیں نسیم، تھوڑا سا مجھے وقت دیں گے کیونکہ آپ نے ضرور. میں نے ہاؤس میں یہ کہا جو آپ نے سنایا، میں آپ سے دہرانا نہیں چاہتا. میرا مقصد یہ تھا، اور ظاہر ہے کہ یہ میری ذاتی رائے نہیں ہے، ہماری پارٹی کی رائے ہے. اس رائے کا اظہار میاں صاحب نے 21 اکتوبر کو کیا جب وہ باہر سے تشریف لائے کہ ہمیں مل جل کے ملک کو آگے نکالنا ہے. اس کے بعد جب وزیر اعظم شہباز صاحب نے حلف اٹھایا، انہوں نے پہلی تقریر میں یہ بات کی اور پھر دہراتے بھی رہے. معاملہ یہ ہے کہ میں نے ہاؤس میں یہ کہا تھا کہ بھئی پی ٹی آئی ایک فریق ہے، پی ایم ایل این فریق ہے، پیپلز پارٹی فریق ہے، اے این پی فریق ہے، جے یو آئی، بے شمار فریق ہے، بٹ سب سے بڑا فریق پاکستان ہے. تو آئیں ہم پاکستان کی خاطر جو جہاں ہمارے مشترک کامن نکات ہو سکتے ہیں ان پہ مل بیٹھتے ہیں. ہاؤس کے اندر کارروائی کیسے ہونی چاہیے، لیجسلیشن کیسے ہونی چاہیے، تقریریں کیسی ہونی چاہیے، تحمل بردباری کا کلچر کیسے ہم پروان چڑھائیں، ایک دوسرے کو
یہ چیزیں تو ہم مل بیٹھ کے طے کر سکتے ہیں نا. لیکن ہوا کیا کہ جس دن میں نے یہ تقریر کی اس دن پہلے تو آیا لیڈر آف شبلی صاحب کا بیان کہ جی ہمیں عمران خان صاحب نے مینڈیٹ دے دیا ہے کہ جی آپ سب فوج سے بھی کریں اور سب لوگوں سے کریں. اس کے بعد رات کو ایک ٹی وی چینل پہ آفریدی صاحب شہریار آفریدی صاحب نے کہا کہ نو وے، ملاقات مذاکرات سب کچھ ہوں گے، آرمی چیف سے ہوں گے نام لے کے اور ڈی جی آئی سے ہوں گے. وہاں بات ختم ہو گئی. اگلے دن ایک اور بیان آ گیا، اگلے دن علی گوہر صاحب کا بیان آ گیا، پھر خان صاحب کا. آپ 7 بیانات اگر آپ کہیں گی تو میں آپ کو لکھ کے بھیج دوں گا جو کنٹراڈکٹری ہیں. اب اس وقت جہاں وہ کھڑے ہیں وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی سے بات نہیں ہونی، پی ایم ایل این سے بات نہیں ہونی اور ایم کیو ایم سے بات نہیں ہونی. یہ ان کا اٹل موقف ہے. دوسرا ان کا اٹل موقف یہ ہے کہ جی ہماری بات ہونی ہے تو اسٹیبلشمنٹ سے ہونی ہے. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ان کے لیے بات چیت کا جو محور ہے اور جو مرکز ہے وہ آپ کی اکانومی نہیں ہے، وہ سیاسی استحکام نہیں ہے، وہ فارن پالیسی نہیں ہے، وہ جمہوریت نہیں ہے، وہ ملک کے اندر سیاسی انتشار کو ختم کرنا نہیں ہے. یہ ایجنڈا نہیں ہے. ان کے مذاکرات کا ایجنڈا ہے خان صاحب کے مقدمے ختم کرنا، خان صاحب کو رہائی دلانا، خان صاحب کو باہر لے کے آنا، خان صاحب کو پھر تخت پہ بٹھانا اور 180 سیٹیں جو ہم نے چھین لی ہیں ان سے بقول ان کے وہ واپس ان کو دینا اور ہمارا اپوزیشن پہ جا کے بیٹھ جانا اور ان کا اقتدار میں آنا. یہ وہ خواب ہیں جو وہ لیے بیٹھے ہیں. تو ان خوابوں کے ہوتے ہوئے انہیں پتہ ہے کہ جی نہ پی ایم ایل این ہمیں کچھ دے سکتی ہے، نہ شہباز صاحب دے سکتے ہیں. وہ مذاکرات نہیں، وہ نجات چاہتے ہیں. نجات جو ہے وہ ہم نہیں دے سکتے. وہ نجات دہندہ کا رخ کرتے ہیں کہ کہاں ہمیں نجات میں دے. بات وہ جمہوریت کی کرتے ہیں، وہ غلامی نامنظور کی کرتے ہیں اور توق اپنا ڈالنے کے لیے اور رعایتیں لینے کے لیے اور نجات لینے کے لیے اسی وہ جو کوچہ ملامت کہتے ہیں نا، پھر طواف کوہ ملامت کو جائے ہے جو غالب نے کہا تھا، تو یہ پھر طواف کوہ ملامت کرنا چاہتے ہیں. مذاکرات آپ بھی میں جانتا ہوں کہ شروع میں پی ٹی آئی کی شریک سفر رہی. بالکل رہی ہوں، 2 سال رہی ہوں، 1997 سے 1999. لیکن مجھے نہیں معلوم نسیم کے پوری 26-28 سالہ تاریخ کے اندر مفاہمت، گیو اینڈ ٹیک، مذاکرات، معاملات کی تفہیم، افہام و تفہیم، کوئی ایک بھی واقعہ ان کی ہسٹری میں لکھا ہو. دھرنے لاتعداد ہوں گے، مظاہرے لاتعداد ہوں گے، لڑائیاں لاتعداد ہوں گی، جلسے جلوس لاتعداد ہوں گے. کمپرومائز اور ڈیموکریسی کے لیے اور ملک کے لیے دوسری جماعتوں کے ساتھ مل بیٹھنے کا کوئی مجھے تو کم از کم ایک ان کی پوری تاریخ کے اندر واقعہ نہیں ملتا. جی میرا خیال ہے کہ شروع تو کیا تھا ایک جد و جہد سے کہ بھئی یہ باقی سب